خوش آمدید آپ کے ڈیلی ہوراسکوپ چینل پر۔ آج ہم بات کریں گے 22 جولائی کے دن کے بارے میں اور جانیں گے کہ ستارے اور سیارے آپ کے لیے کیا پیغام لائے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں برج حمل کے ساتھ۔ برج حمل، خوش قسمت نمبر 9، خوش قسمت رنگ سرخ، اسلامی اسم اعظم یا اللہ ہو، صدقہ گوشت، وظیفہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو 100 مرتبہ، روحانی وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وظیفہ آپ نے 786 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد۔ برج حمل، آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، آپ کی مالی حالات میں بہتری آئے گی اور آپ کو نئے مالی مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ آپ کو ضرور ملے گا، آپ کو پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں، آپ کی محنت اور لگن کی وجہ سے آپ کو ترقی مل سکتی ہے۔ تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے، آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں، آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے، نئے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کا کاروبار ترقی کرے گا، آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں، آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا، تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ سیاروں کی پوزیشن، سورج چھٹے گھر میں، گھریلو معاملات اور خاندانی تعلقات پر اثر انداز ہوگا۔ چاند 7ویں گھر میں، تعلقات اور شراکت داری میں بہتری آئے گی۔ مشتری 11ویں گھر میں، دوستوں اور سماجی حلقوں میں خوشحالی لائے گا۔ ظاہرہ 5ویں گھر میں، محبت اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ مریخ 12ویں گھر میں، اندرونی توانائی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ عطارد 3رے گھر میں، مواصلاتی صلاحیتوں میں بہتری آئے گی۔ ساحل 10ویں گھر میں، پیشہ ورانہ زندگی میں استقامت اور محنت کا صلہ ضرور ملے گا۔ برج ثور، خوش قسمت نمبر 6، خوش قسمت رنگ سبز، اسلامی اسم اعظم یا رزاق ہو، صدقہ اناج، وظیفہ یا رزاق ہو یا کریم ہو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، روحانی وظیفہ یا حی ہو یا قیوم ہو برحمتک استغیث 313 مرتبہ، یہ وظیفہ آپ نے ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنا ہے۔ برج ثور، مالی حالات مستحکم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے، پیشہ ورانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں، آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، تعلقات میں استحکام آئے گا اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے، آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں، آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے، کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں، آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں، آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا، تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ سیاروں کی پوزیشن، سورج 3رے گھر میں، مواصلاتی صلاحیتوں میں بہتری آئے گی۔ چاند 6ٹھے گھر میں، صحت اور روزمرہ کے معاملات پر اثر انداز ہوگا۔ مشتری 10ویں گھر میں، پیشہ ورانہ زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ ظاہرہ 4تھے گھر میں، گھریلو معاملات اور خاندانی تعلقات پر اثر انداز ہوگا۔ مریخ 11ویں گھر میں، دوستوں اور سماجی حلقوں میں توانائی آئے گی۔ عطارد 2رے گھر میں، مالی حالات میں بہتری آئے گی۔ ظاہر 9ویں گھر میں، تعلیمی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ برج جوزا، خوش قسمت نمبر 5، خوش قسمت رنگ پیلا، اسلامی اسم اعظم یا علیم ہو، صدقہ کتابیں، وظیفہ یا علیم ہو یا خبیر ہو 100 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے، روحانی وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وظیفہ آپ نے 500 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد۔ برج جوزا، مالی حالات مستحکم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے، پیشہ ورانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں، آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، تعلقات میں بہتری آئے گی
اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ سیاروں کی پوزیشن: سورج دوسرے گھر میں، مالی حالات میں بہتری آئے گی۔ چاند پانچویں گھر میں، محبت اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ مشتری نویں گھر میں، تعلیمی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ ظاہرہ تیسرے گھر میں، مواصلاتی صلاحیتوں میں بہتری آئے گی۔ مریخ 10ویں گھر میں، پیشہ ورانہ زندگی میں توانائی لائے گی۔ عطارد پہلے گھر میں، ذاتی ترقی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ زائل 8ویں گھر میں، مالی حالات میں استحکام آئے گا۔ برج سرطان: خوش قسمت نمبر 2، خوش قسمت رنگ چاندی، اسم اعظم یا شافی، صدقہ، دودھ، وظیفہ یا شافی یا کافی 100 مرتبہ، روحانی وظیفہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو 1000 مرتبہ یہ وظیفہ آپ نے ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنا ہے۔ برج سرطان: مالی حالات مستقیم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشہ ورانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا۔ تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ سیاروں کی پوزیشن: سورج پہلے گھر میں، ذاتی ترقی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ چاند چوتھے گھر میں، گھریلو معاملات اور خاندانی تعلقات پر اثر انداز ہوگا۔ مشتری 8ویں گھر میں، مالی حالات میں استحکام آئے گا۔ ظاہرہ دوسرے گھر میں، مالی حالات میں بہتری آئے گی۔ مریخ 9ویں گھر میں، تعلیمی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ عطارد 12ویں گھر میں، اندرونی توانائی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ زائل 7ویں گھر میں، تعلقات اور شراکت داری میں استحکام لائے گی۔ برج اسد: خوش قسمت نمبر 1، خوش قسمت رنگ سنہری، اسلامی اسم اعظم یا جبارو، صدقہ، شہد، وظیفہ یا جبارو یا کہارو 100 مرتبہ، روحانی وظیفہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو 1000 مرتبہ یہ وظیفہ آپ نے ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنا ہے۔ برج اسد: مالی حالات مستقیم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشہ ورانہ مواقع ملیں گے۔ آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ضرور ملے گا۔ تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ سیاروں کی پوزیشن: سورج 12ویں گھر میں، اندرونی توانائی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ چاند تیسرے گھر میں، مواصلاتی صلاحیتوں میں بہتری آئے گی۔ مشتری 7ویں گھر میں، تعلقات اور شراکت داری میں خوشحالی آئے گی۔ ظاہرہ پہلے گھر میں، ذاتی ترقی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ مریخ 8ویں گھر میں، مالی حالات میں استحکام آئے گا۔ عطارد 11ویں گھر میں، دوستوں اور سماجی حلقوں میں توانائی آئے گی۔ زائل 6ویں گھر میں، پیشہ ورانہ زندگی میں استحکام اور محنت کا صلہ ضرور ملے گا۔ برج سنبلہ: خوش قسمت نمبر 7، خوش قسمت رنگ سبز، اسلامی اسم اعظم یا حکیمو، صدقہ، سبزیاں، وظیفہ یا حکیمو یا علیم
100 مرتبہ، روحانی وظیفہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 313 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنا ہے۔ برج سنبلہ، مالی حالات مستقیم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشے وارانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ آپ کو نئے تجارتی مواقع ملیں گے۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ سیاروں کی پوزیشن، سورج 11ویں گھر میں دوستوں اور سماجی حلقوں میں خوشحالی آئے گی۔ چاند 2 گھر میں مالی حالات میں بہتری آئے گی۔ مشتری 6 گھر میں صحت اور روزمرہ کے معاملات پر پورا اثر انداز ہوگا۔ ظاہرہ 12ویں گھر میں اندرونی توانائی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ مریخ 7ویں گھر میں تعلقات اور شراکت داری میں توانائی آئے گی۔ عطارد 10ویں گھر میں پیشے وارانہ زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ زائل 5ویں گھر میں محبت اور تخلیقی صلاحیتوں میں استحکام آئے گا۔ برج میزان، خوش قسمت نمبر 6، خوش قسمت رنگ نیلا، اسلامی اسم اعظم یا عادل، صدقہ، کپڑے، وظیفہ یا عادل و یا حق کو 100 مرتبہ، روحانی وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ۔ برج میزان، مالی حالات مستقیم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشے وارانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور فضول خرچوں سے بچیں۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ سیاروں کی پوزیشن، سورج 10ویں گھر میں پیشے وارانہ زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ چاند 1 گھر میں ذاتی ترقی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ مشتری 5ویں گھر میں محبت اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ ظاہرہ 11ویں گھر میں دوستوں اور سماجی حلقوں میں خوشحالی آئے گی۔ مریخ 6 گھر میں صحت اور روزمرہ کے معاملات پر اثر انداز ہوگا۔ عطارد 9ویں گھر میں تعلیمی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ زائل 4تھے گھر میں گھریلو اور معاملات اور خاندانی تعلقات پر اثر انداز ہوگا۔ برج عقرب، خوش قسمت نمبر 9، خوش قسمت رنگ کالا، اسلامی اسم اعظم یا کہارو، صدقہ، کھجور، وظیفہ یا کہارو یا جبارو 100 مرتبہ، روحانی وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 786 مرتبہ۔ یہ وظیفہ آپ نے ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنا ہے۔ برج عقرب، مالی حالات مستقیم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشے وارانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ سیاروں کی پوزیشن، سورج 9ویں گھر میں تعلیمی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ چاند 12ویں گھر میں اندرونی توانائی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ مشتری 4تھے گھر میں گھریلو معاملات اور خاندانی تعلقات پر اثر انداز ہوگا۔ ظاہرہ 10ویں گھر میں پیشے وارانہ زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ مریخ 5ویں گھر میں
محبت اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ عطارد 8ویں گھر میں مالی حالات میں استحکام آئے گا۔ زائر 3رے گھر میں مواصلاتی صلاحیتوں میں بہتری آئے گی۔ برج قوس، خوش قسمت نمبر 3، خوش قسمت رنگ جامنی، اسلامی اسم اعظم یا وسیع، صدقہ، پھل، وظیفہ یا واسع یا علیم و 100 مرتبہ، روحانی وظیفہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 313 مرتبہ۔ یہ وظیفہ آپ نے ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنا ہے۔ برج قوس، مالی حالات مستقیم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشے وارانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع ملیں گے۔ سیاروں کی پوزیشن، چاند 11ویں گھر میں، سورج 8ویں گھر میں، مالی حالات استحکام لائے گا۔ چاند 11ویں گھر میں، دوستوں اور سماجی حلقوں میں خوشحالی آئے گی۔ مشتری 3رے گھر میں، مواصلاتی صلاحیتوں میں بہتری آئے گی۔ ظاہرہ 9ویں گھر میں، تعلیمی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ مریخ 4تھے گھر میں، گھریلو معاملات اور خاندانی تعلقات پر اثر انداز ہوگا۔ عطارد 7ویں گھر میں، تعلقات اور شراکت داری میں بہتری آئے گی۔ زائر 2رے گھر میں، مالی حالات میں استحکام آئے گا۔ برج جدی، خوش قسمت نمبر 8، خوش قسمت رنگ بھورا، اسلامی اسم اعظم یا صبورو، صدقہ، چاول، وظیفہ یا صبورو یا شکورو 100 مرتبہ، روحانی وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ۔ یہ وظیفہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ برج جدی، مالی حالات مستحکم رہیں گے اور آپ کو مالی منصوبہ بندی میں فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشے وارانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ سیاروں کی پوزیشن، سورج 7ویں گھر میں، تعلقات اور شراکت داری میں بہتری آئے گی۔ چاند 10ویں گھر میں، میزبان زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ مستری 2رے گھر میں، مالی حالات میں بہتری آئے گی۔ ظاہرہ 8ویں گھر میں، مالی حالات میں استحکام آئے گا۔ مریخ 3رے گھر میں، مواصلاتی صلاحیتوں میں بہتری آئے گی۔ عطارد 6ٹھے گھر میں، صحت اور روزمرہ کے معاملات پر اثر انداز ہوگا۔ ظاہر 1لے گھر میں، ذاتی ترقی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ برج دلو، خوش قسمت نمبر 4، خوش قسمت رنگ نیلا، اسلامی اسم اعظم یا ولیو، صدقہ، پانی، وظیفہ یا ولیو یا نصیر 100 مرتبہ، روحانی وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 786 مرتبہ۔ یہ وظیفہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد۔ برج دلو، مالی حالات مستقیم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشے وارانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں اور آپ کو اپنے نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ سیاروں کی پوزیشن، سورج 6ٹھے گھر میں، صحت اور روزمرہ کے معاملات پر اثر انداز ہوگا۔ چاند 9ویں گھر میں، تعلیمی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ مستری 1لے گھر میں،
ذاتی ترقی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ ظاہرہ 7ویں گھر میں تعلقات اور شراکت داری میں بہتری آئے گی۔ مریخ دوسرے گھر میں مالی حالات میں بہتری آئے گی۔ عطارد 5ویں گھر میں محبت اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ ظاہر 12ویں گھر میں اندرونی توانائی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ برج حوت خوش قسمت نمبر 7، خوش قسمت رنگ سبز، اسلامی اسم اعظم یا رحیمو، صدقہ مچھلی، وظیفہ یا رحیمو یا کریمو 100 مرتبہ، روحانی وظیفہ یا حیو یا کریمو برحمتک استغیث 313 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنا ہے۔ برج حوت مالی حالات مستقیم رہیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیشے وارانہ مواقع ملیں گے اور آپ کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا۔ تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کو رشتے مضبوط ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پیسے کی بچت کریں اور غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ آپ کو مالی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کو نئے شراکت دار مل سکتے ہیں۔ آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ آپ کو اپنی صحت کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کو نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تجارت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو نئے تجارتی مواقع مل سکتے ہیں۔ سیاروں کی پوزیشن، سورج 5ویں گھر میں محبت اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ چاند 8ویں گھر میں مالی حالات استحکام رہے گا۔ مشتری 12ویں گھر میں اندرونی توانائی اور روحانی ترقی پر اثر انداز ہوگا۔ ظاہرہ 6ٹھے گھر میں صحت اور روزمرہ کے معاملات پر اثر انداز ہوں گے۔ مریخ 1لے گھر میں ذاتی ترقی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ عطارد 4تھے گھر میں گھریلو معاملات اور خاندانی تعلقات پر اثر انداز ہوگا۔ ظاہر 11ویں گھر میں دوستوں اور سماجی حلقوں میں خوشحالی آئے گی۔ یہ تھی 22 جولائی 2024 کے لیے تمام برجوں کی تفصیلی پیشن گوئیاں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پیشن گوئیاں پسند آئیں گی۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں یا مزید معلومات چاہتے ہیں تو برائے کرم ہمیں ہمارے چینل پر ضرور بتائیں۔ خدا حافظ۔